اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ایک بات میں بتاؤں، جو یہ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ عطا کرتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ جو یہ کہتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز ہے، ایسے لوگ اگر میری آواز کہیں سے کہیں تک پہنچ رہی ہو، کھول کر سن لے، کان کھول کر ان آوازوں کو سنے، قرآن کی آیت کو سنے۔ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا متصل، بالکل متصل، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو لوگ اللہ کے نیک ہیں اس کے ساتھ ہو جاؤ، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اے مسلمانوں، خواجہ غریب نواز اللہ کے محبوب بندے ہیں، سرکار غوث اعظم اللہ کے نیک بندے ہیں، حضرت داتا علی حجویری اللہ کے نیک بندے ہیں، حضرت معروف کرزی اللہ کے نیک بندے ہیں، حضرت اشرف سبتی یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ معاذ سامعین، تاریخ اٹھا کر دیکھو، اگر میں یہ بیان کروں اولیاء کی تاریخ تو انشاءاللہ میں ماشاءاللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1 گھنٹے صرف اولیاء کے نام گرانے میں لگیں گے۔ میں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، جب اللہ سے اتقاء کی منزل کو پہنچے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ ہوگے تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہو جائے گا۔ اگر تم سچوں کے ساتھ ہوگے تو کسی اللہ کے محبوب پر گستاخ نہیں بنو گے، نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرنے والا نہیں بنے گا، میرے نبی کے بارے میں غلط لکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے نبی کی شان اقدس کے خلاف بولنے والی زبان نہیں ہوگی۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لفظ کو لیا جائے اور تقریر کی جائے تو 2-3 گھنٹے کی تفصیل کی ضرورت ہے۔ غوث اعظم کا مہنہ ہے، میں لے چلوں آپ کو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، تڑپ کے بولو سبحان اللہ تو سناؤ۔ یہ حضور سیدنا غوث اعظم، ساتھ میں اصلاح بھی ہوتی رہے۔ اے لوگوں ذرا آپ اپنے گھروں کے اندر دیکھو، اپنے بچے کی تربیت کیسے کرتے ہو، تمہارے بچے کی تربیت کیسی ہو رہی ہے۔ جب وہ بچہ ماں کے بطن میں ہو تو ماں کیا کرتی ہے؟ کیا ماں ٹی وی دیکھتی ہے؟ کیا ماں موبائل دیکھتی ہے؟ ان چیزوں پہ اے لوگوں غور کرو۔ اگر وہ ماں موبائل میں اپنا وقت گزارتی ہے، ٹی وی میں اپنی نظریں گڑا کر اپنا وقت گزارتی ہے تو اس کا بیٹا عابد و زاہد کیسے ہو سکتا ہے؟ اے لوگوں، حضور غوث اعظم کی ذات دیکھو پیدائشی بنی ہے، ماں کے بطن میں ہے، قرآن پاک کا حفظ ہو رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کی ذات وہ ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، ماں قرآن پڑھتی ہے، بیٹا قرآن یاد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ مائیں کیسی تھی، ان کا خاندان کیسا تھا، ذرا ملاحظہ کرو۔ حضور غوث اعظم کا یہ مقام، ان کے نانا کا بھی مقام، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ صومعی، حضور غوث اعظم کے ہاتھوں پر ڈاکوؤں نے توبہ کیا، اور ذرا ادھر دیکھو ان کے نانا کے مقام کا عالم کیا ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی ہے، آپ کے مریدوں پر کسی ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، مریدوں کے قافلوں پر ڈاکو نے حملہ کیا۔ عباس بھائی پیر کی نظر کہاں ہوتی ہے ذرا دیکھو، حضرت عبداللہ صومعی ہے۔ مریدوں نے جب ڈاکوؤں کی جماعت کو دیکھا تو مریدوں نے کہا یا عبداللہ صومعی، اتنا آواز دے رہا تھا، اتنا آواز دے رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ حضرت عبداللہ صومعی کی آواز ڈاکوؤں سے یہ کہنے لگی، اے گھڑ سنبھالو، اپنے ڈھولوں کو موڑ لو۔ اتنا سننا تھا کہ ڈاکوؤں میں لرزہ طاری ہو گیا، وہ سارے کے سارے ڈاکو واپس ہو گئے، قافلہ محفوظ ہو گیا۔ قافلے والوں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت عبداللہ صومعی موجود نہیں ہے۔ یہ ان کے نانا کا مقام، یہ ان کے نانا کا مقام، ان کی پھوپھی کا مقام دیکھو، حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ حضرت حضور غوث اعظم کی پھوپھی جان کا نام ہے۔ قحط ساری پڑی ہوئی تھی، پورے علاقے میں سب خشک ہو گیا تھا، لوگ دعائیں کر کر کے تھک چکے تھے، نمازیں استسقا پڑھ پڑھ کے چلو دعائیں کر رہے تھے، بارش ہونے کا نام و نشان نہیں۔ اب ان کا مقام بھی کیسا ہوگا؟ حضور غوث اعظم کی پھوپھی جان ہے، گھر کے صحن میں جھاڑو دے دیتی ہے،
لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے، ذرا خدا کی بارگاہ میں دعا کر دی جائے۔ حضرت عائشہ حضور غوث اعظم کی پھوپھی جان کا یہ جملہ ادا ہوا، اے اللہ تیری یہ بندی گھر کے صحن پر جھاڑو پھیر دی، اے پروردگار جو کتاب میں جملہ لکھا ہے وہ میں بول رہا ہوں، جو کتاب میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، جھاڑو پھیر دی، اے اللہ چھڑکاؤ کرنا اب تیرا کام ہے۔ کتاب میں آیا ہے کہ یہ بات ابھی مکمل نہیں ہو پائے گی کہ جھما جھم بارش ہونے لگی، یہ حضور غوث اعظم کی پھوپھی جان کا خاندان کا یہ مقام، حضور غوث اعظم کی ذات بہت بڑی ہے۔ ان کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست، پتہ ہے آپ کو وہ شریعت میں ان کے لیے وہ جائز بھی تھا، بھوک کی شدت تھی، کسی دریا سے بہتا ہوا سیب آیا، آپ نے اٹھا کر کھا لیا، لیکن ان کا تقویٰ دیکھیں، تقویٰ اس کو کہتے ہیں، تقویٰ شریعت پر عمل، تقویٰ دیکھیں۔ حضرت تلاش کرنے میں دیکھیں اس سیب کا مالک آخر ہوگا کون؟ آج اگر راستے میں ہمیں 1 لاکھ روپے مل گئے تو خوشی بخوشی جیب میں رکھا، اب کس کا ہے کیا ہے نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہوتا، عام طور پر انسانی ذہن یہی ہے۔ جب باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہوتے ہیں تو بیٹا حضور غوث اعظم ہوتا ہے، جب نانا عبداللہ صومعی ہوتے ہیں تو نوازہ حضور غوث اعظم ہوتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے، اس سیب کے مالک کو تلاش کرتے کرتے باغ تک پہنچے، کہا حضور غلطی ہو گئی، یہ سیب غالباً آپ ہی کے باغ سے بہ کر آیا، اس کو میں نے کھا لیا۔ اب وہ بھی بزرگ تھے جن کے پاس پہنچے حضرت عبداللہ صومعی، حضرت ان کے جو نانا جان تھے حضور سیدنا غوث اعظم کے والد گرامی پہنچے ان کے پاس، حضرت عبداللہ صومعی کے پاس، حضور غوث اعظم کے والد گرامی پہنچے آپ کے نانا جان کے پاس، وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ کچھ سالوں تک آپ نے دیکھیں بزرگوں کی آزمائش کیسی ہوتی ہے، ولی ایسے نہیں بنتا ہے۔ کسی خانقاہ میں جو ولی ہوتے ہیں نا ان کا مزاج الگ ہوتا ہے، وہ ولی راہ ولی شناخت، کسی نے کہا ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ خانقاہوں میں جو تربیت ہوتی ہے، کبھی جو ان کے زیر تربیت رہتے ہیں لوگ، فقیر لوگ، درویش لوگ، ان کو نالیاں صاف کرنا، نالی صاف کرنا۔ اب اگر وہ نالی صاف کرنے سے پرہیز کرتا تو اس کا مطلب وہ ولایت کے مقام کو کیسے پا سکتا ہے؟ نفس کو مارنا ہے۔ ولی سب سے پہلے نفس کو کشن دیتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتا ہے مقام پر ہوتا ہے۔ الغرض میں خدمتیں بھی ہوئی، آخر میں ایک شرط ایسی رکھی کہ ابھی تمہارا جرم معاف نہیں ہوا، میری ایک بیٹی ہے، آپ لوگوں نے بارہا سنا، میں صرف مثال دیا، جو کانی بہری لنجی لنگی ہے، آپ کو اس سے شادی کرنا۔ اچھا اب ہم لوگوں کا ماحول دیکھیں، کیا بہتے ہوئے سیب کو کوئی کھا کر ان کو تلاش کرتا، پھر اتنی بڑی شرط کو کیا آپ اور ہم یا دنیا کے لوگ مانتے نہیں مانتے؟ حضور غوث اعظم نے کہا کہ اگر حضور غوث اعظم کے والد نے کہا کہ اگر آپ کی یہ شرط ہے تو مجھے منظور ہے، مجھے خدا سے اپنا گناہ معاف کروانا ہے، یہ ہے اتقوا اللہ، یہ ہے اللہ کا خوف۔ معزز سامعین کرام، جب ایسا ہوا تو دیکھیں پھر شادی بھی ہو گئی، نکاح ہوا ہو گیا۔ جب حضور غوث اعظم کے والد پہنچے تو دیکھا کہ حسین و جمیل بڑی دوشیزہ بیٹھی ہوئی۔ حضور غوث اعظم باہر نکل گئے، اس شیخ کے پاس پہنچے، حضور آپ نے تو کہا تھا ایسی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو حسین و جمیل ہے۔ پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ میری بیٹی نے کبھی کسی غلط کو نہیں دیکھا، کاموں سے غلط کو نہیں سنا، بارہا آپ نے سنا ہے، میں نے اس کو اس لیے ذکر کیا تاکہ یہ بتا سکوں کہ اولاد غوث اعظم ہوتی ہے تو باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ معزز سامعین کرام، تو اس لیے ہمارے گھروں کے اندر
اپنے بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے. آپ 5 وقت کی نماز گھر کے اندر پڑھو گے, آپ کے بچے جو دیکھیں گے وہی سیکھیں گے, کیونکہ بچپنے میں بچے کے اندر عقل نہیں ہوتی. ماں جو کرتی ہے بیٹا وہ کرنے لگتا, بیٹی وہ کرنے لگتی, باپ جو کرتا ہے بیٹا وہ کرنے لگتا. وہی چیزیں ہوتی ہیں پریکٹیکلی طور پر, جو وہ دیکھتی ہیں اسی کو ذہن میں بسا لیتے ہیں وہ لوگ, بچے لوگ. معزز صاحب کرام, لیکن حضور غوث اعظم کا بچپنا بڑا نرالا ہے. حضور غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں تو عالم یہ ہوتا ہے کہ جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا. ایک مرتبہ حضور غوث اعظم نے اپنی ماں کے پاس اس کی ماں ایک واقعہ ذکر کیا کہ اے میرے بیٹے عبد القادر جیلانی, جب تم میرے پیٹ میں تھے تو ایک ایسا میرے ساتھ حادثہ ہوا کہ جس حادثے سے میں دہل گئی تھی. حضور سیدنا عبد القادر کہتے ہیں ماں ذرا بتائیے تو وہ واقعہ کیا ہے. حضور سیدنا عبد القادر ہے, ان کی ماں ہے, گفتگو ہو رہی ہے. کہا بیٹا عبد القادر, ایک دن ایک سائل آیا گھر میں اکیلی تھی. وہ سائل کی نیت خراب ہو گئی اور وہ گھر کے اندر داخل ہوا, لیکن اتنے ہی میں جنگل کی طرف سے ایک شیر آیا اور وہ شیر اس سائل کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا. حضور غوث اعظم آگے فرماتے ہیں اے میری ماں جانتی ہو وہ شیر کون ہے؟ حضرت سیدنا غوث اعظم کی والدہ کہتی ہے بیٹا نہیں. حضور غوث اعظم کہتے ہیں اے میری ماں وہ شیر کوئی اور نہیں تھا, وہ تیرا بیٹا عبد القادر جیلانی تھا جو تیری عصمت کی حفاظت کر گیا. کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سب کی طرح ہے؟ ذرا دیکھیں غوث اعظم کو, ماں کے پیٹ میں ہے, عصمت کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ خدا کی طرف سے ولیوں کو عطا ہوتا ہے, اسی کو کرامت کہتے ہیں. جو ولیوں سے ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں, جو نبیوں سے ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں, جو خدا کی طرف سے ہو اسے قدرت خدا بندی کہتے ہیں, جو جادوگروں سے ہو اسے شوق کا بازی کہتے ہیں. معزز صابر کرام ذرا ملاحظہ کیجیے حضور غوث اعظم کی ذات بہت بڑی ہے. اس پر میں نے کئی گھنٹوں کی تقریریں ہیں الحمدللہ جو میں نے کی ہے. آج وقت بہت کم ہے اور انشاءاللہ پھر کبھی میں دل کھول کر بیان کروں گا. آج تھوڑا سا وقت میرے لیے آپ سب کو, میرے ساتھی محمد مجاہد حسین صاحب کو میں دے رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ میرے لیے خوشی ہے, ورنہ ان کے لیے تو بڑے بڑے اسٹیج, بڑے بڑے پروگرامات, ایسے پروگرامات الحمدللہ جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. پورے انڈیا میں ان کے آواز, اور ایسا نہیں کہ یہ میرے ساتھی ہیں اس لیے تعریف کر رہا ہوں, نہیں, واقعی میں یہ نبی کے نام کو عشق رسالت میں ڈوب کر پڑھتے ہیں اور سننے میں وہ عشق رسول انسان کو تڑپا جاتا ہے, وہ محبت رسول تڑپا جاتی ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آئے اور ایک کلام ہم لوگوں کو سنا دیں, پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ کر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اقول لی ولکم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واقول واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ.